الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبك ونبيك وصفيك ورسولك وحبيبنا ونبينا وصفينا ورسولنا وغوثنا وغياثنا وغيثنا ومغيثنا وأعلانا وأولانا ومولانا وملجانا وماوانا ومصدر طاقة صدورنا ومنبع قوة عيوننا ومطمح طاقة جمال آرائنا ومصطفانا ومجتبانا ومرتضانا وسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ وجماعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ ساؤنڈ باکس کو تھوڑا اس طرف کیجئے۔ ریٹرننگ بالکل نہیں ہے۔ حضرات، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمامی صاحبان عشق و وفا کو مبارکباد ہے کہ اس وقت جب کہ دنیا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے اور جھوٹ کو سچ بتا کر پیش کر رہی ہے، جس وقت دنیا آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بتلانے پر آمادہ ہے، آپ ایسی مادیت کے دوڑ میں بھی اپنے آقا کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، حضور محمد عربی روحی فداح کی یادیں دل پذیر سے اب کی اپنی سماعتوں کی انجمن کو روشن کر رہے ہیں۔ صدر اجلاس آبرو اخلاص حضرت علامہ فاروق صاحب کی مضبوط ترین صدارت کے دوش پر آج کا یہ اجلاس ابتدا ہی سے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے آپ کی سماعتوں کے فصیل پر لہرا رہا ہے۔ وہیں نقیب اہل سنت آبرو شعر و ادب عزیز بھائی حضرت مولانا حافظ و قاری نثار مصباحی مدد ذلہ العالی کی نقابت کی پاکیزہ پگڈنڈیوں پر میری خطابت
اور میری فکروں کے پابند گھوڑے کو آزاد طریقے پر دوڑنے کی اجازت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے میری خطابت کے جملوں سے آپ کی سماعت کے دسترخوان مزین ہو جائیں، اور پھر آپ کی یہ غذا آپ کے دلوں کو وہ توانائی دے کہ پھر اس دل کی گہرائیوں میں دنیا نہیں بلکہ دنیا بنانے والے خدا کی یاد کا شعلہ ہر وقت گرم رہے۔ آپ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، آپ سنی ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت کا ایک فرد بشکل عالم آپ کے درمیان ہے۔ منبر نور پر کئی وہ چہرے جلوہ فرما ہیں جن کے دم قدم سے علاقائی طور پر، ضلعی طور پر اہل سنت والجماعت کے پیغامات نشر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت نسیم سحر ہندوستان کے صوبے بہار کی منفرد آواز، اور حضرت نور مجسم یو پی کی منفرد آواز، دو منفرد آوازوں نے مل کر یقیناً اپنی زمزمہ سنجی سے آپ کی سماعت کے شکم کو آب زمزم کا لطف بھی دیا ہے اور آب کوثر کی فراوانی بھی بخشی ہے۔ اللہ ہر دو شورائے کرام کی زندگی کو سلامت رکھے آمین آمین اور سبحان ان کی زندگی بندگی ہو جائے اور بندگی زندگی ہو جائے۔ اللہ آمین۔ دنیائے انسانیت کی زمین سنیت ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی جھوم پڑتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک تاریخ سے عشق کا جو طوفان شروع ہوتا ہے پھر وہ تھمتا بھی نہیں ہے کہ پھر ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ طوفان اس وقت طوفان شوق کا سب سے بلند ترین مزاج رکھتا ہے جب شب نور کے بعد کی صبح آتی ہے، گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، ملک ملک۔ ملک کی سرحد تو ہے مگر نبی کی آمد پر نبی کے دیوانوں کے نعروں کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے لہجے میں، اپنی اپنی ادا میں، اپنی اپنی دیوانگی کے ساتھ، مستانگی کے ساتھ اسی مفہوم کے نعرے پیش کرتا ہے، سرکار کی آمد۔ مرحبا ہاتھ اٹھا کر ذرا نعرہ لگائیے نا، سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ ذرا جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو ان کو پارٹی کے نام پر ہاتھ اٹھانا مبارک ہو، مگر جن کے پاس ہاتھ ہے، کربلا والے حضرت عباس علمبردار کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر نہ رکھے، تھوڑی دیر میرے ساتھ نعرے میں اپنے ہاتھوں کی مستی کو اس عشق کی بستی میں لہرا کر دکھلائے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے، سرکار کی آمد، مرحبا مختار کی آمد۔ مرحبا۔ اور میری بیٹالین کا کیا حال ہے وہ دیکھیے گا، چونکہ کہیں بھی پروبلم کریٹ ہوتا ہے تو اپنی ہی برادری سے کریٹ ہوتا ہے۔ پوری دنیا برادری واد کو، بابو ٹھیک ہے کچھ چھیڑ چھڑ مت کیجیے گا،
पूरी दुनिया बिरादरीवाद के नारे को समझ रही है, लगा रही है। खास तौर पर इस वक्त बिहार में दुखिया का इलेक्शन शबाब पर, मुखिया का इलेक्शन तो होता ही नहीं है, अब तो दुखिया का इलेक्शन होता है। और इस इलेक्शन में हालात ये हैं कि बिरादरीवाद, जातिवाद, वो पठान है तो हम उसी को देंगे, वो सईद है तो हम उसी को देंगे, वो अंसारी है तो हम उसी को देंगे, वो मंसूरी है तो हम उसी को देंगे। हम उसी को वोट देते रहे। हमने ये नहीं देखा कि वो अंसारी है मगर तकवा शियार है कि नहीं, वो पठान है मगर अल्लाह रसूल का खौफ है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आप बबूल का दरख्त लगाएंगे तो उससे गुलाबों के फूलों की महक हासिल करना आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि हजरत उमर के अदल का सूरज आपके माहौल में लहराए तो फिर कैंडिडेट वैसा ही खड़ा कीजिए जो हजरत उमर की जिंदगी जानता हो। जात पात से निकलिए, इसलिए कि ये असबियत के डरामे हैं। आका जाने रहमत ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी तकरीर में फरमाया था, ला फضल ले अजमीयिन अला अरबियिन वला ले अरबियिन अला अजमीयिन वला ले अहमरा अला अस्वदा वला ले अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। सरकार ने आज से 1450 साल पहले फरमाया था कि किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर फजीलत नहीं है, और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, इल्ला बित्तक़वा। इस्लाम में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कंसेप्ट बिरादरी के नाम पर नहीं है, बल्कि जिसके पास तकवा है उसे फॉरवर्ड कहते हैं, जिसके पास तकवा नहीं है उसे बैकवर्ड कहते हैं। अगर कोई खान साहब भी हैं और तकवे से खाली हैं तो उसे बैकवर्ड कहा जाएगा। और अगर मुबारकपुर के हुजूर हाफिज मिल्लत अंसारी बिरादरी के हैं मगर तकवा उनके पास है तो वही इमाम उलमा के इमाम हो जाते हैं, वही सूफिया के इमाम हो जाते हैं, वही अहले नज़र के इमाम हो जाते हैं। अब ज़रा करीब से आकर मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की है, अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। किस सूरत में अल्लाह अपने एहसान का इजहार फरमाता है कि हमने ईमान वालों में ऐसा रसूल भेजा जिस रसूल की शान ये है कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, जिस रसूल की शान ये है कि वो दिलों को साफ सुथरा कर देता है, जिस रसूल की शान ये है कि वो इल्म की दौलत लुटाता है, और जिस रसूल की शान ये है कि जो हिकमत के चराग जलाता है। आका ने बेला शुबा, गौर से सुनना मेरी बात, मैं भी चीख चिल्लाकर आपकी समात की खामोशी को गर्मियों का तूफान दे सकता हूँ, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल तरीन अम्र नहीं है। थोड़ी देर के बाद अगर आपकी समात और आपके मिजाज ने मेरी गुफ्तगू से हम आहंगी का मुकम्मल रौल अदा नहीं किया तो फिर अपनी खिताबत का रंग भी बुजुर्गों के करम के साहिबान में कुछ इसी तरह है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर मैं आपसे थोड़ी देर तक बहुत संजीदगी के साथ बात करना चाहता हूँ। ऐसा रसूल आया, याद रखिए, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, सुलेमान आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए। और याद रखिए ये वो जमात है कि अल्लाह और अल्लाह के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी के बाद अगर कोई जमात सबसे बड़ी है तो नबियों की जमात है, रसूलों की जमात है। मैं नबियों की बात कर रहा हूँ, मैं रसूलों की बात
بات کر رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ایک ایسا رسول بھیجا جو رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ایک ایسا رسول بھیجا جس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں کی گندگی نکال کر دلوں کو چمکدار کر دیتا ہے. ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو علم کی دولت تقسیم کرتا ہے. ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو رسول حکمت کے چراغ جلا کر انسان کو پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں کا سورج بنا دیتا ہے. ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو غلام کے گردن کی غلامی کی پٹی اتار کر کعبے کی چھت کا مؤذن بنا دیتا ہے. ایک ایسا رسول بھیجا ہے جس رسول کی زندگی یہ ہے کہ 40 سالہ بیوہ کو اپنے حرم میں اتار دیتا ہے اور عورتوں کو وہ مقام بخش دیتا ہے کہ جس خدیجہ بیوہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے شادی کیا، دنیا کو مزاج دیا کہ دیکھ ساری کائنات کے سب سے عظیم انسان، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی وہ ایک طرف 40 سالہ بیوہ سے مصطفیٰ نے شادی کی، خدیجہ سے شادی کرنے پر رب کا فیضان ایک طرف کہ ساری کائنات کے سب سے خوبصورت انسان نے، ساری کائنات کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے انسان نے، ساری کائنات کے سب سے جمیل و حسین انسان نے، جس انسان کے تعلق سے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر عشق رسالت کی سچی پہرے داری کرنے والے مجمع امام احمد رضا پکار اٹھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے ہمارا نبی، فخر سے بولو ہمارا نبی، کسی کا ہاتھ جھکا نہ رہے. سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا، ساری کائنات کے سب سے حسین ترین انسان کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات انسانیت میں ایسا انسان پیدا نہیں ہوا، اللہ کائنات حسن میں ایسا دولہا نہیں آیا، بے شک. کائنات عشق میں عشق کا ایسا سلطان نہیں آیا جیسا مدینے والے مصطفیٰ آئے. اور اس مصطفیٰ جان رحمت نے 25 سال کی کڑیل گبرو جوانی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 سالہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کیا اور بیوہ کے سر پر اپنی زوجیت کی چادر رکھ کر جب مصطفیٰ نے ابھاگن کو سہاگن بننے کا مزاج بخشا سبحان اللہ سبحان تو پھر کائنات کے خالق کو مصطفیٰ کی صدا پہ پیار آ گیا. اور جب پیار آیا تو جتنی بھی شادیاں مصطفیٰ نے کی پھر بچے کسی سے نہیں ہوئے. اگر کوئی مصطفیٰ کو باپ بنا گیا تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. ایسی خدیجہ جنہوں نے فاطمہ دے دیا، ایسی خدیجہ جس نے ام کلثوم دے دیا، ایسی خدیجہ جس نے زینب دے دیا. اور پھر تاریخ نے یہ بھی منظر دیکھا، رب کا ایسا انعام ہوا مصطفیٰ پر کہ خدیجہ سے بیٹی دیا اور بیٹی سے 2 بیٹا دیا. ایک حسن ہو گئے، ایک حسین ہو گئے، اور مزاج دیا کہ سب کا خاندان تو بیٹوں سے چلتا ہے، مصطفیٰ کا خاندان بیٹی سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرا کر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد. مرحبا. آخر کیوں کہتے ہیں مرحبا مرحبا؟ وجہ کیا ہے؟ سب رسول آئے مگر کسی رسول کی آمد اور ولادت کے تعلق سے
اللہ نے اپنی زبان کبریائی سے ایسا نعرہ نہیں لگایا جیسا نعرہ مصطفیٰ کی آمد کے تعلق سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں رب نے اپنے محبوب کی آمد پر اپنی زبان قدرت سے لگایا. جواب نہیں میرے مصطفیٰ کا. اور ایسا رسول بھیجا. سمجھو چاہوں جس رسول کی شان ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ذرا شان تو دیکھیے. اور اگر آپ اللہ کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو نائب رسول کہلانے کا حق ہے. ایک ایسا رسول بھیجا جو دلوں کی گندگی نکال کر دلوں کو آئینہ بنا دیتا ہے. اگر آپ نے دلوں کو آئینہ بنانے کی تعلیم لی نہیں اور تعلیم دی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی نائب رسول کہلانے کے حق نہیں ہیں, حقدار نہیں ہیں. یعلمہم الکتاب, ایسا رسول ہے جو کتابوں کا علم دیتا ہے. ہم کس وقت علم کس طرح سے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. والحکمہ, اور مصطفیٰ نے کس طرح حکمت کا چراغ روشن کیا. سب پر اگر باتیں کروں تو بہت سارا وقت لگ جائے. علامہ نثار صاحب قبلہ صرف کچھ باتیں چل کر آ رہی ہیں, میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. ایک انگریز مفکر کو اس بات کی فکر ہوئی, چلو تحقیق کی جائے. بابو کہاں جا رہے ہو؟ بابو بیٹھ جاؤ میرے لال. ہاں, فکر ہوئی انگریز مفکر کو کہ ہم پوری دنیا کی بڑی سے بڑی پرسنالٹی کو کھنگالیں, اور بڑی بڑی پرسنالٹی میں بھی جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہو اس کو ہم نکال کر لائیں. وہ عیسائی تھا, وہ اسلام مذہب کا ماننے والا نہیں تھا, مگر جب اس نے تحقیق کی, تحقیق کے بعد اس نے عیسائی ہو کر بھی یہ نہیں کہا کہ سب سے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, بلکہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جو 12 ربیع الاول کو اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا, پیر کا دن تھا, اس تاریخ میں عبد المطلب کے آنگن میں عبداللہ کا در یتیم بن کر جو شکم آمنہ سے پیدا محمد عربی ہوا ہے, وہی سب سے اعلیٰ ہے, وہی سب سے اولا ہے, وہی سب سے افضل ہے, وہی لاجواب ہے, وہی بے مثال ہے. کیوں؟ سبحان اللہ. کیوں؟ اگر اس کیوں کو آپ سمجھ لیں تو آپ بھی رسول عربی کی اطاعت کے صدقے میں بڑے ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. عطا ہو تو عطا ہو جائے, ورنہ اسٹیج پر بیٹھنے کا پورا حق ادا ہونا چاہیے. بے شک. ہمارے بزرگوں نے کہا اسٹیج پر بیٹھو تو اپنی قابلیت کی تمام تر صلاحیت کو سینے میں تھوڑی دیر کے لیے بند رکھو, بے شک. اور سامنے والا کچھ بولے, غلط ہو پکڑ لو, صحیح ہو دعا دے دو. بے شک. ہم بھی جب درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو جلالین کی عبارت حل کر ہی کے بیٹھتے ہیں, مگر اسٹیج اس بات کا متحمل نہیں ہے. بے شک. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیفیت سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ایک ہاتھ آقا حسن, دوسرا ہاتھ مولا حسین کے نام پر لہرا کے بولو سرکار کی آمد, مرحبا. مختار کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. اب سنو کیوں ساری کائنات میں تحقیق, تدقیق, ریسرچ, غور و فکر, تفحص و تدبر کے بعد اگر کوئی اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے اوپر کون, تو کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر. سبحان اللہ. من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, آفاق ہا کر دیدہ ام, بہرے بوتا ورزیدہ ام, بسیار خوبہ دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس
کشف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ اب نثار بھائی، نسیم طاہر صاحب قبلہ، میں آپ کے اندر کے شاعر انسان کو اس وقت سخن کے ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ سمجھنے اور کچھ شعور بانٹنے کی اجازت دیتا ہوں، اور آپ کے ہم رکاب حضرت نور مجسم رہیں تو شاید میری یہ آواز چھپرا سے الہ آباد بڑی آسانی سے پہنچ جائے۔ بے شک۔ ملاحظہ فرمائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ملاحظہ فرمائیے، اس تھنکر نے کہا کہ محمد عربی کو سب سے اوپر رکھنے کی وجہ، ریزن، کاؤز جو میں نے نکالا وہ یہ ہے کہ 3 ڈبلو میں ایک ڈبلو بھی اگر کسی گھر میں آ جائے تو وہ گھر ایل بی ڈبلو ہو جائے۔ کسی شہر میں آ جائے تو شہر برباد ہو جائے، کسی محلے میں آئے تو محلہ برباد ہو جائے، کسی آبادی میں آئے آبادی برباد ہو جائے۔ 3 ڈبلو میں ایک ڈبلو، ڈبلو فور وائن، ڈبلو فور وار، ڈبلو فور وومن۔ اگر کسی ایک گھر میں کوئی شرابی ہو گیا پورے گھر کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی محلے میں شرابی ہو گیا پورے محلے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پورا شہر برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کسی گھر میں کوئی عورت آوارہ ہو جائے وہ گھر نحوستوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ اگر کسی محلے میں کوئی بدچلن عورت آوارگی کی کہانی لکھنا شروع کر دے پورے محلے کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور پورے محلے میں منحوسیت بھی اترتی ہے۔ نمبر 3، وار، اگر کسی گھر میں 5 بھائیوں میں ایک بھائی لڑاکو ہو گیا پورے گھر کا امن برباد کر دیتا ہے۔ محلے میں کوئی اگر لڑاکو ہوا پورے محلے کا نظام برباد کر دیتا ہے۔ 3 ڈبلو میں ایک ڈبلو بھی اگر کسی محلے میں، کسی گھر میں، کسی برادری میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں آ جائے تو پورا گھر، پورا گاؤں، پورا علاقہ، پورا محلہ برباد ہو جائے۔ مگر وہ انگریز مفکر کہتا ہے کہ مصطفیٰ جس ماحول میں مکے میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ایک ڈبلو نہیں بیک وقت تینوں کی تینوں برائیاں موجود تھیں۔ اللہ، شراب کا کاروبار گلی گلی میں تھا، عورتوں کا بے حیا حسن مردوں کی عزت و آبرو سے ہر رات کھلواڑ کیا کرتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی ہوتی تو 30 سال تک لڑائیوں کا موسم گھر میں رہتا۔ مگر باہر مدینے والے مصطفیٰ جس ماحول میں تشریف لائے تینوں برائیاں شباب پر تھی، مگر مصطفیٰ شراب کی طرف نہیں گئے۔ شراب نے مصطفیٰ کو اپنی طرف کھینچا مگر مصطفیٰ نے شراب کو نہیں کھینچا۔ شراب کو راستہ بدلنا پڑ گیا، عورتوں کے حسن کو راستہ بدلنا پڑ گیا، لڑائی کے ماحول کو راستہ بدلنا پڑ گیا۔ کل تک جس بات پر لڑائی ہوتی تھی ایک عرب کے آدمی نے بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ میں آپ کے یہاں آیا،
ہماری کمیٹی کے جوانوں کو اللہ سلامت رکھے، اور اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ بابو پگڑی باندھ لی ہے تو پگڑی کی لاج ہمیشہ رکھنا۔ بے شک ہم تو اسی ڈر سے امامہ نہیں باندھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، جو سچی بات ہے۔ آپ نے باندھا، بڑی خوشی کی بات ہے، سنت ہے، باندھیے، مگر پگڑی کی لاج رہے۔ بے شک اب غور سے سنیے، ہم آئے، علامہ نثار آئے، نسیم سحر آئے، نور مجسم آئے، ناشتے کا انتظام تھا۔ ناشتے میں نمکین بھی، مونگ کی دال بھی، نمکین بسکٹ بھی، سیب بھی، کشمش بھی، منقع بھی، مگر ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ جب کوئی بھی مہمان آئے تو دسترخوان پر جو کچھ رکھنا ہے رکھو، مگر مٹھائی ضرور رہے۔ یہ ہندوستان کے کلچر میں ہے، یہ ہندوستان کی ثقافت میں ہے، تہذیب میں ہے۔ جس طرح سے اگر ہم نے دسترخوان پر مٹھائی نہیں رکھی تو شکایت ہوتی ہے کہ مہمان آئے تو کیسی ضیافت ہوئی، اسی طرح عرب کی سرزمین پر اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آتا، دسترخوان پر سب کچھ رہتا، مگر اگر شراب کی بوتلیں نہ رہتی تو لوگ کہتے کیسی مہمان نوازی ہے، کیسی ضیافت ہے، کیسے لوگ ہیں جو مہمانوں کی ضیافت کے آداب نہیں جانتے ہیں۔ گھٹی گھٹی میں شراب بسی تھی عرب کے لوگوں کے، گھر گھر میں شراب کے مٹکے رکھے گئے تھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور حدیث کی معتبر کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، جتنی ویرائٹی کی شرابیں ہوتی تھی اتنے ہی قسم کے نام ہوتے تھے اس کے برتن کے۔ گھٹی گھٹی میں شراب بسی تھی، کسی شراب کے برتن کے نام مصفا، کسی کا نام حنتم، کسی کا نام دفا، کسی کا نام نقیر۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں شراب کے برتنوں کے نام ہیں۔ کدو سے بنائی گئی شراب ہے، اس کے لیے یہ برتن ہے۔ مہوا سے بنائی گئی شراب ہے، اس کے لیے یہ برتن ہے۔ انگور سے بنائی گئی شراب ہے، اس کے لیے یہ برتن ہے۔ سڑے ہوئے کھانوں سے بنائی گئی شراب ہے، اس کے لیے یہ برتن ہے۔ گھٹی گھٹی میں شراب تھی، گلی گلی میں شراب تھی، محلے محلے میں شراب تھی۔ اتنی ویرائٹی کی شراب آج بھی امریکہ میں نہیں پائی جاتی ہے، اتنی ویرائٹی کی شراب آج بھی برطانیہ، جرمن، جاپان اور چین میں نہیں پائی جاتی ہے جتنی ویرائٹی کی شراب آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے مکے کی آبادی میں پائی جاتی تھی۔ لوگ شراب کے رسیا تھے، لوگ شراب کے دیوانے تھے، بغیر شراب کے رہنا پسند نہیں تھا، بغیر شراب کے دسترخوان سجانا پسند نہیں تھا۔ مگر قربان جاؤ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایسا رسول آیا ہے جس اللہ نے اپنے ایسے رسول کو مبعوث کیا تو خود کہا، اے انسانیت کے رہنے والوں، اے دنیا انسانیت کے رہنے والوں، احسان مانو میرا کہ میں نے رسول دے دیا ہے، احسان مانو میرا کہ میں نے نبی دے دیا ہے، احسان مانو میرا کہ میں نے عیسیٰ کریم دے دیا ہے۔ قربان جاؤ، مصطفیٰ کی سدائے دل نواز پر طائر سدرہ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ اب سے شراب پینا حرام ہو گیا ہے، اب سے کوئی شراب کی بوتلوں کو ہاتھ نہ لگائے، اب سے کوئی مٹکا رکھ کر شراب کی یاد نہ کرے۔ اتنا سننا تھا، مصطفیٰ اپنے غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں چلے جاؤ، آواز لگا دو مکے کی گلیوں میں کہ اب کوئی شراب نہ پیے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ تمہیں کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، کسی کا ہاتھ اپنی جگہ جھکا نہ رہے۔ تمہیں علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے، تمہیں عباس علم بردار کے حوصلوں کا واسطہ ہے، تمہیں سیدہ زینب کی چادر تطہیر کا واسطہ ہے، تمہیں حضرت اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار کی آمد، ماں مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ قربان جاؤ، جیسے ہی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جیسے ہی اعلان کیا مت پیو شراب، جب تک سب نہیں بولو گے میں یہیں پر چپ رہوں گا۔ سبحان اللہ، نہیں، اس طرح سے تم اپنے سسر کو بھی تقریر نہیں سناتے، آپ کو کہاں سے سنا دیں گے؟
पूरा मजमा हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मत पियो शराब, माशाअल्लाह, मत पियो शराब। नबी के दीवाने ने मक्के की गली गली में ऐलान करना शुरू कर दिया, माशाअल्लाह, सुभान मत अल्लाह, पियो। आका ने मना कर दिया है, सुभान अल्लाह, मत पियो। आका ने मना कर दिया है, सुभान अल्लाह, मत पियो। आका ने मना कर दिया है। रिवायत में है कि ऐसा कोई भी न मिला, हो सके तो अपनी फिक्र को आवाज देना, अपने शऊर को आवाज देना आने वाले जुमलों पर। ऐसा कोई भी न मिला जो ये कह दे कि चलो चलकर खुद मुस्तफा से पूछ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। इतना कीमती जुमला, मेरे पास लतीफे नहीं है भाई। बेशक आप अगर इस उम्मीद पर बैठे हैं कि ये नवादा का सिंगल चेचिस का मौलवी आपकी इस बस्ती में आकर लतीफों की भोंडी दास्तान शुरू करेगा, तो मैंने आज से 15 साल पहले उसे 3 तलाक दे दिया है और वापस लाने का कोई इरादा भी नहीं। बेशक। सुनना चाहते तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो अल्लाह मैंने साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने ये नहीं सोचा आहा, कि चलो चलकर जरा मुस्तफा से तो पूछ ले। अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी ने ऐसा नहीं किया। हाँ, ये तो रिवायत में है, कान खड़े हो गए। अल्लाह, ये क्या ऐलान कर रहा है करने वाला? आका का हवाला दे रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के नाम का जरिया है। क्या है? मत पियो शराब, कुर्बान जाओ मदी मक्के वाले दीवानों पर कि जैसे ही ऐलान किया मुनादी ने निदा दी, मत पियो, मत पियो, मत पियो, मत पियो, मत पियो, मत पियो। मुस्तफा ने मना कर दिया, मुस्तफा ने मना कर दिया, मुस्तफा ने मना कर दिया। रिवायत है कि जिसके हाथ में बोतल थी वो वहीं से फेंक दिया, दस्तरखान पर बोतल थी वहीं से फेंक दिया, घर से मटके निकालते थे, बाहर निकाल कर तोड़ते थे। इस्लाम के बेटों, अपनी गैरत को आवाज दो। ऐसे भी दीवाने थे जो शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, मगर जब ऐलान सुना उंगलियां मुंह में डालकर शराब की उल्टियां कर रहे थे और कहते थे शराब निकल जा। जो मुस्तफा नहीं चाहते वो मुस्तफा का गुलाम नहीं चाहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए हमारे दोस्तों ने कहा, और अलजामितुल शफिया मुबारकपुर के कुछ हमारे सबकन तलकन